السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ کل کلاس اٹینڈ کی تھی؟ اچھا۔ یہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کے کیمرے جو ہے نا وہ آف ہیں۔ یہ کیمرے ذرا آن کیا کریں نا تاکہ نظر بھی آئے۔ اور یہ بعض لڑکوں نے جو ہے نا اسپیکر اس کو بھی جو ہے نا بند کیا ہوا ہے، صرف اٹینڈنس کے حد تک نہیں ہے بلکہ لیکچر سننا بھی ہے۔ تو اپنی کتاب میں سورۃ صف کی جو آیت مبارکہ ہے، جس کے بارے میں چند آیات کے بارے میں تشریح کل پڑھائی گئی تھی، ذرا کتاب کھولیں۔ اور ابھی کچھ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، ان کو بھی ایڈمٹ کرنا ہے ساتھ میں۔ سیٹنگ ہو گئی ہے؟ آواز نہ رضی؟ رول نمبر 30، رول نمبر 30، رول نمبر 30 سوا ہے۔
آواز لینا درزی. جا بسم اللہ شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ صف کی ابتدائی آیات کے بارے میں کل تھوڑا سا پڑھایا گیا تھا. کچھ لڑکے آج پہلی بار کلاس میں آ رہے ہیں تو وہی آیات تھوڑی سی پڑھا لیتے ہیں، پھر اسے آگے پڑھاتے ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ جو چیز آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. تو اس کے بارے میں کل پڑھایا بھی گیا تھا کہ ساتوں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. تو مختلف صورتوں میں سبح للہ، یسبح للہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جو ماضی اور مضارع کے صیغے میں ہیں، یعنی یہ کہ جب سے یہ اشیاء بنی ہیں اس وقت سے اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہیں، اور اس وقت بھی تسبیح کر رہی ہیں، اور آئندہ بھی وہ تسبیح کرتی رہیں گی. کہ جب سے یہ اشیاء بنی ہیں اس وقت سے اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہیں، اس وقت بھی تسبیح کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کرتی رہیں گی. اور یہ تسبیح جو ہوتی ہے، یہ تسبیح، حمد و ثنا، تعریف، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. زبان قال سے بھی ہوتی ہے اور زبان حال سے بھی ہوتی ہے. یعنی زبان سے بول کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، الفاظ ادا کرنا، یہ زبان قال سے ہے. اور زبان حال سے کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی حالت اور خوبصورتی اس کو دیکھ کر دیکھنے والا اس کے بنانے والی کی تعریف کرے. کہ کسی چیز کی حالت اور خوبصورتی کو دیکھ کر دیکھنے والا اس کے بنانے والی کی تعریف کرے. تو سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے سبح للہ، اس میں کہ اللہ کے لیے، کہ ہر چیز صرف اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز کے وجود سے ایک ہی اللہ کی تسبیح کا اظہار ہوتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ایک اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی نشاندہی کرتی ہیں. اور قرآن مقدس میں اس چیز کو مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء اپنے بنانے والی کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ کائنات محض بائی چانس نہیں بلکہ طبی قوانین کے سپرد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نظم و ضبط سے بنایا ہے اور چلا رہے ہیں، ترتیب سے بنایا ہے اور احسن بنا کے بنایا ہے. اور جب ایک خوبصورت چیز کو بندہ دیکھتا ہے، پھر کاریگری سے جو چیز بنی ہوتی ہے، پھر اپنے وہ بنانے والی کی مہارت اور قدرت کی نشاندہی کرتی ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی عزیز ہیں، حکیم ہیں، قدرت والے ہیں۔ جس نے اس کو بنایا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ کیوں آپ ٹھیک ہے؟ کائنات کا نظام یہ جو بڑے حسن و نظم اور اہمانگی سے چل رہا ہے، اگر ایک اللہ کے سوا بہت سے خدا ہوتے، دو خدا ہوتے، زیادہ خدا ہوتے، تو پھر کیا ہوتا کہ نظام کا کائنات جو ہے اس میں فساد ہوتا، اس میں تصادم ہوتا۔ تو یہ نظم و ضبط کے ساتھ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام، یہ دن رات کا نظام، یہ موسموں کا نظام، یہ جو بھی نظام ہمیں ایک ترتیب سے نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ نظام ہی، یہ نظم و ضبط ہی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہیں، ایک ہی ہے، اس کائنات کو بنانے والی ذات ہے، اور اس کائنات کی نظام کو چلانے والی ذات جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ اصولی بات بتائی گئی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے قول اور عمل میں، قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس بات کی تلقین وہ دوسرے کو کرے، جس بات کی تلقین وہ دوسرے کو کرے، اسی پر وہ خود بھی عمل کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتا رہے اور خود اپنا عمل جو ہے وہ اس کے اپنی بات اپنے قول کے برعکس ہو۔ اور اگر اس طرح ہوگا کہ دوسروں کو تو نیکی تلقین کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن خود جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتا، پھر کیا ہوگا کہ اس کی دعوت کا جو ہے نا وہ دوسروں پہ اثر وہ نہیں ہوگا۔ تو قول و فعل میں تضاد، اس کے بارے میں قرآن مقدس میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مقدس سورۃ جمعہ میں آتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدے کی سی ہے، ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ یعنی ان کتابوں سے کسی اور کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن گدہ جو ہے وہ کتابیں کمر پہ لادے ہوئے ہے، اٹھائے ہوئے، لیکن اس سے ان کتابوں سے اس گدے کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں کہ جس کے قول اور عمل میں تضاد ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتا پھرے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو وہ سخت عذاب میں ہوگا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تو اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے لیکن خود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کل اسی کے بارے میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ ہمیں اللہ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ ترین عمل کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دیں گے۔ کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ ترین عمل کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو کی اطلاع کر دی گئی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلایا اور فرمایا کہ کسی مومن کو اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے
کسی مومن کو اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں حکم نازل ہو، فلاں حکم معلوم ہو جائے تو میں اس پر عمل کروں گا۔ کیوں؟ آپ سے فرمایا ہو سکتا ہے کہ حکم نازل ہو جائے اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے، کہ حکم نازل ہو جائے اور وہ اس پہ عمل نہ کر سکے۔ اس طرح کا حکم سورۃ مائدہ میں دیا گیا ہے کہ محض اپنی قدرت اور قوت اور ارادے کی بنیاد پہ نیک کام کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس آیت میں کہ جس کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو اس کام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ اگر ایسا حکم ہوتا تو میں اس پر ضرور عمل کرتا، یہ واضح جھوٹ ہے اور ایسا کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، نیک کام کے ارادے پہ انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اگر مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو کم از کم ایسے ہی کہنے پہ اکتفا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں اس حکم پہ عمل کروں گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں یہ کام کروں گا۔ کیونکہ جتنے بھی اعمال کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نیکی اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ نیکی کر سکے، یا اگر گناہوں سے بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اسی کی مدد سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور آیت جس کے بارے میں تھوڑا بہت سب پڑھایا بھی تھا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ تو اس آیت میں مجاہدین کی صفات اور ان کے اس عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور قرآن مقدس کی مختلف آیات میں فرمایا گیا جس میں ایک چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، پھر جو کوئی لڑتا ہے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ اور میدان جنگ میں جو ثابت قدمی کا حکم اور فرار کی ممانعت، اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ثابت قدم نہ رہنے کا نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ جنگ ہار جائیں گے، اور مسلمانوں کی جنگ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی جنگ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے، اور جنگ کے ہارنے سے مسلمان اور اسلام پر حرف آئے گا۔ بات سمجھ گئے ہو کہ مسلمانوں کا جنگ ہارنا جو ہے، چونکہ وہ جنگ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، تو جنگ ہارنے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں اور اسلام پہ حرف آنا ہے، اور ڈٹے رہنے پہ، جم کے رہنے پہ، اور فرار سے بچانے کے لیے سورۃ انفال میں فرمایا کہ میں میدان جنگ سے پیٹھ دکھانے کے بارے میں، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو تو میدان جنگ میں پیٹھ مت پھیرو، اور پھر وعید کیا سنائی گئی ہے کہ جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ کا غضب لے کر پھیرے گا، کہ جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے گا تو اللہ کا غضب لے کر پھیرے گا، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا، سوائے اس کے کہ کسی جنگی حکمت عملی کے تحت ایسا کیا جائے۔ ہاں، جنگی حکمت عملی ہو، پیچھے ہٹنا پڑ جائے تو اس میں اجازت ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، ایسے لوگوں کا حشر جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، اور جو حشر ہے وہ جہنم ہے، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اور کیوں کہ مسلمانوں کو تو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ
مسلمانوں میں 100 مجاہد ہوں تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ یہ تعداد کی قلت اور کثرت سے بالا تر رہ کر جہاد کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر وہ 100 ہوں تو 200 پہ غالب آئیں گے، اور اگر 1000 مجاہدین ہوں تو 2000 پہ وہ غالب آئیں گے۔ گویا مسلمانوں کی ہمت بتائی گئی ہے کہ تعداد کی قلت و کثرت سے بالاتر ہو کر جہاد کریں۔ اور پھر کیا ہے، مسلمانوں کو کفار سے ٹکراؤ کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو صبر کرو اور مقابلے کے وقت مضبوطی سے جمے رہو، ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا بھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میدان جنگ میں صف بندی کرنے والے ہیں، اور فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب سمجھتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب تک صفیں سیدھی نہ کر لیتے اس وقت تک جنگ شروع نہ کرتے۔ تو مسلمانوں کو صف بندی کی تعلیم اللہ نے دی تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے ملے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور فرمایا اگر تم بھی ایسا کرو گے تو کامیابی پاؤ گے۔ کہ جو آیت تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور اس کے ساتھ آگے جو آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے ٹیڑھی راہ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سرکش قوم تھی، اس قوم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بس ایک منٹ، اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بے شمار انعامات سے نوازا گیا تھا۔ فرعون سے نجات، ان کے بچوں کو فرعون قتل کرتا، آپ کی وجہ سے انہیں اس عذاب سے نجات ملی، ان پہ من و سلوہ اتارا گیا، ان پہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، ان کے 12 قبیلوں کو الگ الگ چشمے پینے کے لیے دیے گئے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے ہر موقع پہ سرکشی اختیار کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی میں بچڑی کی پوجا شروع کر دی، تو انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک اللہ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ در بدر پھرتے تھے، ٹھکانے کے لیے شہر میں آج زانہ داخل ہونے کو کہا گیا تو اس حکم کا مذاق اڑائے۔ اس پہ یہ آگے جو ہے نا انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے نا پڑھائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ 8:30 بجے کلاس کا ٹائم ہے، اٹینڈنس لگاتے ہیں، 8:30 بجے کلاس کا ٹائم ہے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ ٹائم کا خیال رکھیں، بعد میں ایک ایڈمٹ ہوتا رہتا ہے آتا رہتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ پھر لیکچر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو 8:30 بجے انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگ تاکہ لائن پہ ہوں، اور اس کے بعد تاکہ لیکچر کے درمیان میں جو ہے نا کوئی بندہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔